نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ تو لاسٹ سیشن میں ہم نے بنو مصطلق کے ایکسپیڈیشن کے بارے میں جانا تھا، رائٹ؟ اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اس کے دوران بنو مصطلق کے جو ایکسپیڈیشن کے وقت اور کئی سارے انسیڈنٹس ہوئے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بنو مصطلق کی جو بیٹل تھی یا جو ایکسپیڈیشن تھا، اس میں ایک اور امپورٹنٹ انسیڈنٹ ہوا جس میں صرف اس وقت کے مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ہر دور کے مسلمانوں کے لیے، انفیکٹ پوری مسلمان امہ کے لیے کئی لیسنز ہیں۔ اس انسیڈنٹ کو افک کہتے ہیں۔ افک ایک عربک ورڈ ہے جس کا مطلب ہے تہمت یا بہتان، جس کو انگلش میں سلینڈر کہتے ہیں۔ افک کا مطلب ہے کہ جان بوجھ کر صحیح راہ سے ہٹنا، یا ہم اسے ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جان بوجھ کر کسی پر جھوٹا الزام لگانا، رائٹ؟ اسی کو ہم بہتان کہتے ہیں، رائٹ؟ خیر، تو یہ انسیڈنٹ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ہے کہ کس طرح ان پر بہتان لگایا گیا تھا، ٹھیک ہے؟ اس کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہا کے کئی احادیث مینشن ہے جو صحیح مسلم، صحیح بخاری، ابن اسحاق کی کتابوں میں مینشن کی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو صحیح بخاری کی حدیث جو آتی ہے نمبر 4141 سے ہم اس انسیڈنٹ کے بارے میں جانیں گے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر پر جاتے تو وہ لاٹس اٹھاتے کہ ان کی کون سی زوجہ ان کے ساتھ جائیں گی۔ تو اس طرح جب بھی کوئی ڈیسیشن لینا ہوتا تو عرب جو تھے وہ لاٹس اٹھاتے تھے، اور ہم اس کے بارے میں پہلے بھی ڈسکس کیے تھے، رائٹ؟ کس طرح عبد المطلب نے بھی اپنے بیٹوں کو لے کر لاٹس اٹھائے تھے۔ تو خیر، اب بنو مصطلق کے ایکسپیڈیشن پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی کیا، ٹھیک ہے؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اس وقت جب لاٹس اٹھائے گئے تو عائشہ رضی اللہ عنہا کا نام آیا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس ایکسپیڈیشن میں ان کے ساتھ لے کر گئے۔ تو دیکھیے، اس وقت جب عورتیں سفر پر جاتی تھی تو اونٹ پر بیٹھنے کے لیے ان کے ہودج ہوتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہودج کیا تھے؟ یہ ہودج لکڑی سے بنے ہوئے چھوٹے باکسز ہوتے جس کو کپڑے سے کور کر دیا جاتا تھا، اور عورتیں اس میں بیٹھ جاتی تھیں تاکہ کوئی ان کو دیکھ نہ سکے، اور پھر اس ہودج کو کچھ آدمی اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیتے اور اس کو رسی سے باندھ دیتے۔ اس طرح عورتیں اس وقت ٹریول کرتی تھیں۔ آپ لوگوں نے ایسے ہی کچھ پرانے زمانے کے راجہ مہاراجہ کے اگر موویز یا سیریلز میں دیکھا ہو جس میں رانیاں یوزولی ایسے باکس میں بیٹھ کر جاتی، رائٹ؟ کچھ لوگ اس کو شاید پالکی بھی کہتے ہیں، لیکن یوزولی پالکی جو ہوتی ہے اس کو آدمی اٹھا کر لے کے چلتے ہیں، لیکن ہودج جو ہوتا ہے اس کو اونٹ پر رکھ دیا جاتا ہے اور پھر اس کو رسیوں سے باندھ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب بنو مصطلق کی ایکسپیڈیشن سے مسلمان آرمی واپس آ رہے تھے مدینہ کی طرف، تو راستے میں وہ لوگ ہالٹ کیے، ریسٹ کرنے کے لیے کہیں پر کیمپ کیے۔ پھر جب رات ہوئی تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اناؤنس کیا کہ اب وہاں سے ان کو نکلنا ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ سنا تو دوبارہ سفر شروع ہونے سے پہلے ان کو واش روم جانا تھا، ٹھیک ہے؟ ان کو کال آف نیچر اٹینڈ کرنا تھا۔ تو کیونکہ اب اس وقت واش رومز نہیں ہوتے تھے تو یہ لوگ کیمپس کے باہر جاتے تھے، کھلی جگہ میں جاتے تھے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا بھی گئیں، پر جب وہ واپس آئیں تو جب ان کا ہاتھ اپنے گلے پر لگا تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ان کے گلے میں ان کا نیکلس نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ان کا نیکلس کہیں گر گیا تھا۔ ان کو لگا کہ ان کا نیکلس وہیں گرا تھا جہاں وہ ابھی گئی تھیں، تو اس لیے وہ دوبارہ واپس پلٹ کر اسی جگہ گئیں اور وہاں پر اپنا نیکلس ڈھونڈ رہی تھیں۔ تو جب وہ واپس اپنا نیکلس ڈھونڈنے گئی تب جو آدمی ان کا ہودج اٹھانے آتے انہوں نے سوچا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا اسی ہودج میں موجود ہیں، تو اس لیے انہوں نے ان کے ہودج کو اٹھایا اور ان کے اونٹ پر رکھ دیا، اور مسلمان آرمی وہاں سے نکل گئی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اس وقت عورتیں بہت کم کھانا کھاتی تھیں اور اس لیے ان کا ویٹ بھی بہت کم رہتا تھا، اور عائشہ رضی اللہ عنہا تو اس وقت بہت ہی ینگ تھی، ٹھیک ہے؟ ان کی ایج بہت کم تھی تو ان کا ویٹ اور بھی کم تھا، اس لیے ان آدمیوں نے جنہوں نے ان کا ہودج اٹھایا ان کو خیال بھی نہیں گیا کہ ہودج ہلکا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب مسلمان آرمی وہاں سے نکل گئی، اور یہاں پر عائشہ رضی اللہ عنہا جب نیکلس ڈھونڈ رہی تھی تو ان کو ان کا نیکلس مل گیا اور وہ واپس اپنے کیمپ کی طرف آئی۔ پر جب وہ واپس آئی تب انہوں نے دیکھا کہ وہاں کوئی موجود نہیں ہے۔ جو مسلمان آرمی تھی وہ وہاں سے نکل چکی تھی، یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا اب وہاں پر پیچھے اکیلی رہ گئی تھی۔
تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوچا کہ وہ وہیں رکیں گی جہاں پر ان کا کیمپ تھا، ٹھیک ہے، تاکہ جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ وہ مسنگ ہیں تو وہ لوگ ڈھونڈتے ہوئے ان کو وہیں پر آئیں گے۔ یہ سوچ کر وہ وہیں رکی۔ تو اب وہ وہاں انتظار میں اکیلی بیٹھی رہیں، اپنے آپ کو اپنے چادر سے کور کری ہوئی تھی اور ان کو اسی حال میں نیند لگ گئی، تو وہ رات بھر ویسے ہی سوتی رہیں۔ تو اب دوسرے دن صبح صفوان ابن المعطل رضی اللہ عنہ وہ آرمی کے پیچھے پیچھے اس جگہ پہنچے، ٹھیک ہے، وہ بھی مسلمان آرمی کے ساتھ ہی تھے لیکن وہ کچھ کام سے پیچھے رہ گئے تھے۔ تو جب وہ وہاں پہنچے جہاں پر عائشہ رضی اللہ عنہا سو رہی تھیں، دور سے انہوں نے دیکھا اور عائشہ رضی اللہ عنہا کو وہ پہچان لیے تھے، کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ صفوان رضی اللہ عنہ نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو جب پردے کے احکام نہیں آئے تھے اس وقت ان کو دیکھا تھا، تو انہوں نے ان کو جب دیکھا تو وہ پہچان چکے کہ یہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہے۔ تو جیسے ہی صفوان رضی اللہ عنہا ان کے قریب آئے اور دیکھے کہ یہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں تو وہ استرجاع پڑھے، ٹھیک ہے، استرجاع یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون، ٹھیک ہے، بائی دا وے اس فریز کو استرجاع بھی کہا جاتا ہے۔ تو جیسے ہی عائشہ رضی اللہ عنہا صفوان رضی اللہ عنہ کی آواز سنی، وہ فوراً اٹھ گئی اور اپنے چہرے کو اپنے حجاب سے چھپا لیا۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم نے کوئی بات نہیں کی، نہ میں نے صفوان رضی اللہ عنہ کو کچھ اور کہتے سنا۔ پھر صفوان رضی اللہ عنہ اپنے اونٹ سے اترے اور اس اونٹ کو بٹھائے اور عائشہ رضی اللہ عنہا اس اونٹ پر چڑھ گئی اور پھر صفوان رضی اللہ عنہ پیدل اس اونٹ کو لے کر مسلمانوں کی آرمی تک پہنچ گئے جہاں وہ لوگ ریسٹ کر رہے تھے۔ تو اب جب مسلمان آرمی میں سے کچھ لوگوں نے یہ دیکھا کہ صفوان رضی اللہ عنہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو ساتھ لے کر آ رہے ہیں تو ان لوگوں نے ان پر بری تہمت لگائی، ان پر بہتان لگائے، اور سب سے پہلے تو جس نے یہ بات شروع کی وہ تھا عبداللہ بن ابی، کیونکہ یاد ہے نا لاسٹ سیشن میں ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے اس کی ہپوکریسی، کیسے اس کی منافقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئی تھی، رائٹ؟ تو اس کے بعد وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لینے کے چکر میں تھا، وہ بہانے ڈھونڈ رہا تھا۔ اب اس کو یہ موقع مل گیا تو اس نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو لے کر بہت بری باتیں کی۔ تو اب جب یہ بات پھیلی تو اس میں اور بھی لوگ شامل ہو گئے تھے، جیسے کہ حسن بن ثابت، مصطح بن اثاثہ اور حمنہ بنت جہش۔ اور حمنہ بنت جہش کون تھی؟ یہ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کی بہن تھی۔ اور زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کون تھی؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن تھی اور ان کی زوجہ بھی تھی، ان سے ان کا نکاح ہوا تھا۔ خیر، تو اب جو کچھ بہتان لگائے جا رہے تھے، جو کچھ باتیں ہو رہی تھی، اس کا عائشہ رضی اللہ عنہا کو کوئی علم نہیں تھا، اور وہاں سے یہ لوگ سب مدینہ پہنچ گئے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہا بہت بیمار ہو گئی تھیں۔ اب یہ جو باتیں ہوئی، یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچ گئیں، عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر والوں تک بھی پہنچ گئیں، لیکن عائشہ رضی اللہ عنہا کو پھر بھی اس کی بھنک نہیں پڑی کیونکہ وہ بیمار تھیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ان کو دیکھنے آتے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایٹیٹیوڈ بدلا دیکھا، ٹھیک ہے، انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ٹھیک سے بات نہیں کر رہے تھے، اور وہ کہتی ہیں کہ جب بھی وہ بیمار تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہمیشہ خیال رکھتے تھے، لیکن اس بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہیویئر، ان کا ایٹیٹیوڈ الگ تھا، وہ ان سے بات نہیں کر رہے تھے۔ انہوں نے اس وقت اس بات کو اگنور کرنا چاہا اور وہ چپ رہیں۔ پھر کچھ دن بعد ایک رات کو، جیسے وہاں پر عورتیں نیچرز کال یا واش روم کے لیے باہر کھلے میں جاتی تھیں، ویسے ہی عائشہ رضی اللہ عنہا ایک اور عورت مصطح کے ساتھ جا رہی تھیں۔ تو مصطح جو تھی، جب عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ چل رہی تھیں تو ان کے پیروں میں ان کا جو کور ہوتا نا، جو حجاب تھا، وہ ان کے پیروں میں آیا اور وہ سلپ ہوئی، اور ان کے منہ سے یہ بات نکلی لعنت ہو مصطح پر، اور مصطح ان کے بیٹے کا نام تھا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ تمہارا بیٹا ایک مہاجر ہے اور وہ جنگ بدر کا حصے دار ہے، تو کیوں اس کے بارے میں ایسا کہہ رہی ہو؟ تمہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ تو دیکھیے یہاں پر جنگ بدر میں جو صحابہ پارٹیسپیٹ کیے تھے ان کا ایک اسپیشل ہی رتبہ تھا، ان کا اسپیشل ہی آنر تھا، ان لوگوں کو اسپیشل لوگوں میں کنسیڈر کیا جاتا تھا۔ تو جب عائشہ رضی اللہ عنہا نے مصطح رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایسا کچھ سنا تو وہ پریشان ہو گئی کہ ان کے بارے میں آپ ایسا کیوں بول رہی ہو، اور وہ تو ان کی ماں تھی۔ تو جب عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان سے یہ کہا
تو مستہ نے کہا کہ کیا تم کو نہیں پتہ کہ مدینہ میں کیا باتیں چل رہی ہیں؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا نہیں. تو اس نے کہا کہ تمہارے بارے میں ایسا بہتان لگایا جا رہا ہے، تمہارے بارے میں بہت باتیں کی جا رہی ہیں مدینہ میں. تو جب عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ بات معلوم ہوئی تو پہلے تو ان کو یقین نہیں ہوا. انہوں نے بار بار یہی پوچھا میرے بارے میں لوگ ایسا کہہ رہے ہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، اور اس میں سے مستہ بھی ایک ایسا شخص ہے جس نے تمہارے بارے میں یہ بات پھیلائی. عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ سنا تو ان کو بہت زیادہ غصہ آیا. وہ اپنے گھر گئیں اور دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایٹیٹیوڈ اسی طرح ہے. وہ سمجھ گئی کہ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ایسا بیہیو کر رہے تھے. انہوں نے سوچا کہ وہ اپنے ماں کے پاس جائیں گی اور ان سے جا کر پوچھیں گی. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ وہ اپنے ماں کے گھر جانا چاہتی ہے تاکہ وہ ان کا خیال اچھے سے رکھ سکیں گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی. اب جب وہ اپنے ماں کے پاس گئی تو وہ سیدھے ان سے پوچھی کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے اور یہ کیا سچ ہے جو لوگ میرے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ تو ان کی ماں نے ان سے کہا کہ اس بات کو اتنا سیریس مت لو. جب لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بہت خوبصورت لڑکی ہے اور اس کا شوہر اس سے بہت محبت کرتا ہے تو یوزولی اس کے بارے میں ایسی غلط باتیں کرتے ہیں. تم اس باتوں پر زیادہ دھیان مت دو اور ان کو اگنور کرو. عائشہ رضی اللہ عنہا کو یقین ہی نہیں ہوا. انہوں نے کہا کہ کیا سچ میں لوگ میرے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ اور وہ ساری رات سوئی نہیں، وہ بس روتی رہیں. دوسرا دن بھی شروع ہو گیا تھا اور پھر بھی وہ روتی رہیں. وہ اتنا رو رہی تھی کہ ان کو لگا کہ ان کا لیور ہی پھٹ جائے گا. تو اب دوسری طرف کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی سچائی کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا، نہ ان کو کوئی وحی آئی، نہ ان کو اللہ سے کوئی اشارے ملے، تو وہ بس انتظار میں تھے کہ شاید اللہ ان کو کوئی اشارہ دیں گے یا ان کو کہیں سے کچھ پتہ چل جائے گا. لیکن کیونکہ وحی آنے میں بہت دیر ہوئی، کافی دن گزر چکے تھے، کہا گیا ہے کہ آلموسٹ اراؤنڈ 1 مہینہ ہو رہا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن علی رضی اللہ عنہ اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بلائے اور ان سے مشورہ کیے. عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں اسامہ اور علی رضی اللہ عنہما سے پوچھا تو اسامہ رضی اللہ عنہ نے میرے بارے میں اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کے گھر کی بات ہے جس کے بارے میں ہم صرف اچھی بات جانتے ہیں اور اچھی بات ہی سنے ہیں. یہ ساری باتیں جو لوگ کہہ رہے ہیں یہ سب جھوٹ ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہ ایسی نہیں ہیں. لیکن علی رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، یہاں بہت ساری اچھی عورتیں ہیں، کیوں نہ آپ ان کو کسی اور اچھی عورت سے بدل دو. تو بیسکلی علی رضی اللہ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دو اور ان کے بدلے کسی اور سے نکاح کر لو. پھر علی رضی اللہ عنہ نے کہا کیوں نہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی غلام جو ان کے گھر میں کام کرتی تھی اس کو بلایا جائے اور اس سے عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا جائے، شاید وہ کچھ بتا سکتی ہیں. اس کا نام تھا بریرہ. تو بریرہ کو بلایا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ کیا وہ کچھ بھی عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جانتی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ. تو بریرہ نے جواب دیا اللہ کی قسم، مجھے عائشہ رضی اللہ عنہ میں کبھی کوئی بری عادتیں نہیں دکھیں سوائے اس کے کہ کبھی کبھی جب میں آٹا گوندتی اور ان سے کہتی کہ اس کی نگرانی کرو تو وہ سو جاتی اور پھر بکری آ کر اس آٹے کو کھا لیتی. تو بیسکلی عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو غلام تھی، جو ان کی نوکرانی تھی، یہ کہہ رہی تھی کہ اس ایک بات کے علاوہ ان کو عائشہ رضی اللہ عنہ میں کوئی بری بات نہیں دکھی. پھر عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب یہ باتیں بہت زیادہ بڑھ رہی تھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایک میٹنگ بلائے جس میں انہوں نے اس بات کو ایڈریس کرنا چاہا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسلمانوں سے کہا کہ تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو میرے گھر کے معاملے میں غلط باتیں کر رہے ہو، جبکہ میں دونوں عائشہ اور صفوان کو اچھے سے جانتا ہوں کہ وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتے جیسا تم لوگ باتیں کر رہے ہو. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈائریکٹلی عبداللہ بن ابی کے بارے میں کمپلین کیا. انہوں نے کہا کہ تم میں سے کوئی ایسے بھی ہیں جو میرے گھر والوں کے بارے میں بری باتیں کر رہے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کون ہے جو مجھے ان لوگوں سے چھٹکارا دلا سکتا ہے جس نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، وہ اوس کے ٹرائب کے تھے، وہ بولے کہ یا رسول اللہ، میں آپ کو اس انسان سے چھٹکارا دلاؤں گا، بس آپ حکم کریے. اگر وہ اوس کے قبیلے سے ہے تو میں اس کا گلا کاٹ دوں گا، اور اگر وہ ہمارے بھائی خزرج کے قبیلے سے ہے تو بھی میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، بس آپ حکم کریے.
یہ سن کر خزرج سے حسن رضی اللہ عنہ وہ سعد رضی اللہ عنہ سے بولے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، اگر وہ انسان تمہارے قبیلے سے ہے تو تم اس کو نہیں مارو گے، لیکن اگر وہ ہمارے قبیلے سے نکلا تو تم اس کو ضرور مار دو گے۔ یہ سن کر دونوں قبیلے والے ایک دوسرے سے بحث کرنے لگے، اور بحث کرتے ہوئے ان کی بات جھگڑے تک پہنچ گئی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو ان کو چپ بٹھانے کی بہت کوشش کی، پھر فائنلی وہ لوگ چپ بیٹھے اور اس بات کو یہیں ختم کر دیے۔ پھر عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ وہ 2 دن تک لگاتار روتی رہی۔ پھر دوسرے دن ان کے ماں باپ ان کے پاس آئے، یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ اور ان کی زوجہ دونوں وہاں موجود تھے، اور وہ کہتی ہیں کہ دیکھتے دیکھتے اس انسیڈنٹ کو ہوئے 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور ان سے بولے، او عائشہ، تمہیں پتہ ہے کہ لوگ تمہارے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر تم بے قصور ہو تو اللہ جلد ہی تمہاری بے گناہی ثابت کر دیں گے، لیکن اگر تم نے ایسا کوئی کام کیا ہے تو اللہ سے ڈرو اور توبہ کرو، بے شک اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ تو جب عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں سنی تو ان کے آنسو رک گئے۔ انہوں نے کہا کہ 2 دن سے وہ جتنا رو رہی تھی اس کے بعد ان کو لگا کہ اب ان کے آنسو ہی سوکھ گئے، اور انہوں نے سوچا کہ ان کی ماں باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بات کا جواب دیں گے، لیکن وہ لوگ چپ تھے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان سے کہا، ان کے ماں باپ سے کہا بیسکلی، کہ آپ لوگ چپ کیوں ہو؟ آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم کیا جواب دیں، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اس وقت میری عمر بہت چھوٹی تھی اور مجھے قرآن اتنی زیادہ نہیں پتہ تھی، پھر بھی میں نے کہا، اللہ کی قسم، آپ لوگوں کے دل میں جو بات ڈالی گئی ہے وہ بات ایسی بیٹھ گئی ہے جیسے آپ لوگ اس کو سچ سمجھ رہے ہوں۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں بے گناہ ہوں تو آپ میری بات کا بھروسہ نہیں کرو گے، اور اگر میں یہ کہوں کہ ہاں میں قصوروار ہوں جبکہ اللہ سچ جانتا ہے تو آپ لوگ میری بات کو سچ سمجھ لو گے۔ اللہ کی قسم، میں بھی وہی کہوں گی جیسا یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا، اور وہ سورہ یونس کی آیت نمبر 18 کو پڑھ رہی تھی، یعنی یعقوب علیہ السلام کے بارے میں یہ کہہ رہی تھی، جو سورہ یونس کی آیت نمبر 18 میں آیا ہے، جب یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لائے تھے اور یعقوب علیہ السلام کو لا کر دیے، تو یعقوب علیہ السلام نے ان سے یہی کہا تھا کہ میں اچھا صبر کروں گا اور باخوبی کروں گا، جو بات تم بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی اسی آیت کو پڑھا۔ بیسکلی وہ کہہ رہی تھی کہ میں بھی صبر کروں گی اور اللہ ہی سے مدد مانگوں گی اس کے لیے جو الزام آپ لوگ مجھ پر لگا رہے ہو، ٹھیک ہے؟ یہ کہہ کر وہ اپنے بستر کی دوسری طرف پلٹ کر لیٹ گئی۔ وہ کہتی ہیں کہ اللہ جانتے تھے کہ میں بے قصور ہوں، پر اللہ کی قسم میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اللہ میرے لیے کوئی آیت نازل کر دیں گے، لیکن مجھے یہ امید تھی کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید خواب کے ذریعے ہی صحیح سچ بتا دیں گے اور میں بے گناہ ہو جاؤں گی، کہ اللہ یہ بتا دیں گے کہ جو الزام مجھ پر لگایا گیا ہے وہ جھوٹا ہے۔ تو بیسکلی عائشہ رضی اللہ عنہا یہاں پر کہہ رہی ہیں کہ ان کو امید تھی کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچائی بتا دیں گے، لیکن انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اللہ ان کے لیے یا ان کے ڈیفنس میں کوئی آیات نازل کریں گے۔ پھر عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں سے اٹھنے سے پہلے ہی اور ان کے ماں باپ کے وہاں سے ہٹنے سے پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی وقت وحی آئی، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تو وہ بہت ان کو پسینہ آتا، رائٹ، وہ ان پر بہت مشکل وقت ہوتا، ان کچھ مومنٹس کے لیے ان پر وہ بہت بھاری ہوتا۔ تو اس کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کر چکے تھے، رائٹ۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ وہ ونٹر کا وقت تھا، بہت ٹھنڈ تھی، اس کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آئی تو ان کو بہت زیادہ پسینہ آ رہا تھا، اتنا زیادہ کہ پسینہ بہہ رہا تھا۔ پھر جیسے ہی وہ وقت گزرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے اور مسکراتے ہوئے عائشہ رضی اللہ عنہا سے بولے، اللہ نے تمہاری بے گناہی بیان کر دی ہے عائشہ۔ یہ سن کر عائشہ رضی اللہ عنہا کے ماں باپ دونوں بہت خوش ہوئے، اور ان کی ماں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ اٹھو عائشہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی ماں سے کہا، اللہ کی قسم میں نہیں جاؤں گی، میں صرف اللہ کا شکر کروں گی اور اسی کی حمد کروں گی۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیے یہاں پر عائشہ رضی اللہ عنہا کا غصہ صاف صاف دکھ رہا ہے، رائٹ۔ ان کے ایموشنز، جو بھی ایموشنز تھے وہ جائز تھے، ہے نا۔
ان کا غصہ جائز تھا۔ ان کو یہ لگا کہ کسی نے بھی ان پر بھروسہ نہیں کیا، یہاں تک کہ ان کے خود کے شوہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان پر بھروسہ نہیں کیا جب تک کہ اللہ نے اس بات کو ظاہر نہیں کیا۔ اس لیے وہ بہت زیادہ غصے میں تھی۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اللہ نے میری بے گناہی بیان کرتے ہوئے 10 آیات نازل کیے، اور یہ سورہ نور کے 10 آیات ہیں جو آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 20 تک، جس میں اللہ مسلمان مردوں اور عورتوں سے کہتے ہیں جو لوگ یہ بہتان لگائے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ایک گروہ ہے، ایک گروپ ہے۔ اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے خیر ہی ہے۔ جس نے اس میں جتنا حصہ لیا ہے اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا ہے، اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا ہے اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں مومن مردوں اور عورتوں سے کہ جس وقت تم لوگوں نے یہ بات سنی تو کیوں نہ اسی وقت تم مومن مردوں اور عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا، اور کیوں نہ یہ کہہ دیا کہ یہ ایک بہتان ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو یہ الزام لگائے تو وہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں 4 گواہ کیوں نہ لائے، تو کیونکہ وہ گواہ نہیں لائے ہیں اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور رحم و کرم نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے اس کے بدلے میں بڑا عذاب تمہیں آ لیتا۔ پھر اللہ کہتے ہیں ذرا غور تو کرو اس وقت تم کیسی سخت غلطی کر رہے تھے جبکہ تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لے چلی جا رہی تھی، اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہہ رہے تھے جس کا تمہیں علم بھی نہیں تھا۔ تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی۔ کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا۔ سبحان اللہ، یہ تو ایک بہت بڑا بہتان ہے، بہتان عظیم ہے۔ اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو۔ اللہ تمہیں صاف صاف ہدایت دیتا ہے اور وہ علیم اور حکیم ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کی گروہ میں فحش پھیلائیں وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا شفیق اور رحیم ہے تو یہ چیز جو ابھی تمہارے اندر پھیلائی گئی تھی بدترین نتیجہ دکھا دیتی۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیے ان آیات کے ذریعے اللہ اپنی بات کتنی صاف صاف بیان کر رہے ہیں۔ اللہ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کتنے ناراض ہیں۔ ان آیات میں اللہ کا غصہ صاف صاف بیان ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیے یہاں پر اللہ ہر مومن آدمی اور عورت سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی پر بھی بہتان لگانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ ہمیں یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ شاید یہ کوئی چھوٹی بات ہے، جبکہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ اس وقت بھی ان مسلمانوں سے کہہ رہے تھے کہ جب تم لوگوں نے یہ بات سنی تو کیوں تم اس بات کو مان گئے، کیوں تم لوگوں نے اس بات کو وہیں نہیں روکا، اور کیوں نہیں کہا کہ یہ تو بہت غلط بات ہے اور ہمیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے، کیوں تم لوگ اس جھوٹ کو آگے پھیلائے۔ تو دیکھیے یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا لیسن ہے، کیونکہ ہم اکثر اس بات کو بھول جاتے ہیں اور کبھی جان بوجھ کر یا کبھی انجانے میں بھی کسی کے بھی بارے میں ہم کچھ بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہم سب کے لیے یہ لیسن ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اس چیز سے روکنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ کسی پر بھی بہتان لگانے سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی نظر میں یہ بہت بری بات ہے۔ تو اب اس کے بعد کیا ہوا؟ جب یہ آیات نازل ہوئے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ بہت زیادہ خوش ہو گئے تھے، لیکن ساتھ ساتھ ان کو غصہ بھی آیا کہ لوگ ان کی بیٹی کے بارے میں کیسی باتیں کر رہے تھے۔ تو اب جب اللہ نے یہ آیات نازل کیے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم میں اب سے مستہ کو کوئی پیسے نہیں دوں گا۔ تو مستہ وہی انسان جس نے یہ تہمت لگائی تھی عائشہ رضی اللہ عنہا پر، کیونکہ وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار بھی تھے اور غریب بھی تھے، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کی مدد کرتے تھے، ان کو پیسے دیتے تھے ریگولرلی۔ تو اب جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ بات پتہ چلی کہ مستہ بھی اس میں انوالو تھا، جن لوگوں نے مل کر عائشہ رضی اللہ عنہا پر یہ تہمت لگائی، تو ان کو بہت زیادہ غصہ آیا اور انہوں نے ان کو پیسے دینے سے منع کر دیا۔ تو جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ قسم کھائی کہ وہ مستہ کی مدد نہیں کریں گے تو اللہ نے ایک اور آیت نازل کی۔ یہی سورہ نور کی آیت نمبر 22 میں اللہ کہتے ہیں
تم میں سے جو لوگ فضل اور مال رکھتے ہیں وہ لوگ یہ قسم نہ لے بیٹھیں کہ وہ اپنے رشتہ دار، مسکین اور مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں گے۔ انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کر دینا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اور اللہ کی صفات یہ ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیے کیسے اللہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اس قسم میں یہ جواب میں یہ آیت نازل کیے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارا کوئی رشتہ دار ہو یا کوئی مسکین ہو یا پھر کوئی ضرورت مند ہو جس کی تم مدد کرتے ہو، اور وہ اگر تمہارے خلاف کچھ بھی کرتا ہے یا کچھ بھی کہتا ہے تو اسے معاف کر دینا چاہیے، اسے درگزر کرنا چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ سو بیسکلی اللہ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ان کو معاف کرو تو میں بھی تم کو معاف کر دوں گا۔ بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیے یہاں دوسرا لیسن ہمارے لیے یہ ہے جو ہم یوزولی ایکسپیرینس کرتے ہیں، رائٹ، کہ ہم کبھی کسی کی مدد کرتے ہیں اور وہی انسان پلٹ کر ہمارا برا کرتا ہے، رائٹ، یا ہمارے بارے میں بری بات کرتا ہے یا پھر ہمارے خلاف کوئی برا کام کرتا ہے۔ تو اس وقت ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے کہ ہم اب سے اس کے لیے کوئی اچھائی نہ کریں، رائٹ۔ لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو معاف کر دیا جائے، ان کی باتوں کو درگزر کر دیا جائے اور ان کی مدد کی جائے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے جب یہ آیت نازل کی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کرے، میں کبھی اپنے ہاتھ مستاح کو دینے سے نہیں روکوں گا۔ اور اس کے بعد وہ پہلے جیسے ہی مستاح کو پیسے دینے لگے۔ پھر عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم زینب بن جہش رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے پوچھے کہ عائشہ کے بارے میں تم نے کچھ سنا یا دیکھا یا تمہیں کچھ بھی معلوم ہے؟ تو زینب رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، نہ میں نے کچھ دیکھا نہ میں نے کچھ سنا، اللہ کی قسم میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں صرف اچھی بات سنی اور صرف اچھی بات جانتی ہوں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ان کے اور زینب رضی اللہ عنہ کے بیچ اچھا رشتہ ہوا کرتا تھا اور زینب رضی اللہ عنہ اس میں انوالوڈ نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہوا تھا اس میں صرف ان کی بہن حمنہ انوالوڈ تھی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ پر بہتان لگایا تھا اور اس میں زینب رضی اللہ عنہ کا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ اور یہ حدیث یہیں ختم ہوتی ہے۔ تو دیکھیے اس انسیڈنٹ سے ہمیں ہماری امت کو کئی سارے لیسنز ملتے ہیں، رائٹ۔ اور جیسا کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا ہمیں اپنے آپ کو ان سب برائیوں سے ہمیشہ بچا کر رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سیشن کو ہم انشاءاللہ یہیں روکتے ہیں اور آگے کے سیشن میں کنٹینیو کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔